السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن سورہ کہف پہ بات کرتے ہیں تھوڑی۔ سورہ کہف کے اندر جتنی بھی سٹوری ہے، پوری سورہ کہف آپ پڑھ لیں، اس کے اندر کہیں پہ بھی کسی الہ کا یا کسی خدا کا یا کسی بت کا یا کسی دیوتا کا یا کسی بھگوان کا کہیں ذکر نہیں ہے پوری سورہ کہف کے اندر۔ اور صورتوں میں ہے قرآن کی، سورہ کہف میں کوئی ذکر نہیں ایسا کہیں پہ بھی، لیکن پوری سورت کے اندر کفر اور ظلم کی بات ہوئی ہے۔ اس میں کیا ایسی چیز ہے سورہ کہف کے اندر جو ہمیں کفر کا اشارہ دیتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو بتا دے کہ کفر کیا ہے؟ وہ کفر جو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے، دیکھیں جو اس میں بات کی گئی ہے وہ رویوں کی بات ہے، ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، ہمارے آپس کے اندر جو تعلقات ہیں ان کا ذکر ہے، لوگ آپس میں کس طرح رکھتے ہیں ایٹیٹیوڈ ایک دوسرے کے ساتھ۔ انسان کا بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر کس طرح کی خود کے اندر اس کی ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کا بھی خدا ہے۔ ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بھی اس کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ایٹیٹیوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، میں کسی سے بات کرتا ہوں میری بات ایسے ہونی چاہیے، میری بات ویسے ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کا یہ بھی وہ ہے، کفر ہے۔ کفر کی بہت ہی کفر کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ڈھک دینا، کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ کفر کیا ہے؟ یہی چیز ہے کفر۔ تو انسان آج کے دور کے اندر جو کفر ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی خواہش، اپنا دکھاوا، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی واہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہے۔ یہ شرک کے اندر آتی ہیں، چھوٹا شرک اور بڑا شرک، لیکن شرک کے اندر آتی ہیں ساری چیزیں۔ سورہ کہف کے اندر شروع سے لگ کے آخر تک کچھ سٹوریوں کا ذکر ہے، اس کے اندر کافی ساری سٹوریز ہیں۔ اس کے اندر ایک سٹوری ہے دو دوستوں کی۔ وہ دوست جا رہے ہوتے ہیں، غالباً 5واں رکوع ہے، شاید 6واں رکوع ہے۔ دوست جا رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا۔ دو دوست جا رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوست امیر ہوتا ہے، بہت پیسے والا ہوتا ہے، ایک آدمی فقیر، تھوڑا سا بیچارہ، طبیعتاً بیچارہ فقیر سا ہوتا ہے۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس جتھے کے جتھے ہیں لوگ ہیں، میرے پاس 2 باغ ہیں۔ اور وہ باغ بھی اس نے پھر بتایا کہ باغ کیسے لگے ہوئے ہیں۔ درخت، سائڈوں پہ درخت ہیں اس کے لمبے لمبے کھجوروں کے، بیچ میں انگوروں کی بیلیں ہیں اور ان کے درمیان میں نہر چل رہی ہے۔ تو وہ بہت شیخیاں بھگاتا ہوا جا رہا ہے اپنے اس کے اندر، باغ کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ تو اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے اپنے سے کمتر سمجھتے ہو اولاد کے اندر اور مال کے اندر، تو تم نے داخل ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے اپنے سے کمتر سمجھتے ہو تو مال اور اولاد کے اندر، تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارا یہ نیچے لے جائے پانی تو کون اوپر لائے گا؟ اور تمہارا اگر یہ برباد ہو جائے، یہ سارا چیزیں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں، سارا پیسہ تمہارا ختم ہو جائے، تو کیا کرو گے اس کے اوپر؟ اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن وہ آتا ہے تو باغ اجڑا ہوا ہوتا ہے، آفت آئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی آگ کیا آتا ہے، آگ آتی ہے اور سب برباد کر دیتی ہے اس کا حق۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے اللہ اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوا ہوتا۔ ایسا نہیں کہ وہ کافر تھا، وہ بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے دماغ کے اندر ایک قسم کا کفر آ چکا تھا، بڑائی آ گئی تھی اپنی، کہ میں اپنی محنت سے سب کچھ کر رہا ہوں، اپنی طاقت سے سب کچھ کر رہا ہوں، اور یہ جو میرا دوست ہے
اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے زیادہ دیا ہے، وہ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میرا دماغ ہے، میری صلاحیتیں ہیں. جبکہ یہ شخص اگر کم ہے تو اس کے اندر اس کا نالائکی، جوتیاں پٹخارتا پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگا پھر رہا ہے، اس نے آج تک کچھ محنت نہیں کی، اس نے آج تک یہ نہیں کیا، اس کی وہ نہیں کیا، اس کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آئیں اور اس کا دل ایسا ایسا جلایا. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ آپ سورہ کہف پڑھیں، اس کے اندر تو ساری چیزیں ایسی ہیں. آگے جا کے پھر آخری رکوع کے اندر آتا ہے کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. اے نبی، ہم آپ کو بتاتے ہیں خسارے کے لحاظ سے کون، اعمال کے لحاظ سے کون خسارے کے اندر ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے خسارے کے اندر کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی محنت برباد ہو گئی دنیا کے پیچھے، دنیا کی زندگی کے پیچھے. وہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت حسین کام کر رہا ہوں، بہت اچھے کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ایسی یہی لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا اور میرے نبی کی ہنسی اڑائی. میں قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کروں گا، یعنی ان کو قیامت کے اندر اس لائق بھی نہیں سمجھوں گا کہ میرے اس کے نزدیک آئیں، اسکیل کے نزدیک آئیں. یہ بالکل پیچھے ہیں میرے اسکیل سے. تو بیسیکلی ہے کیا؟ اب چیز یہی ہے اس کے اندر، انسان کتنا بھی پیسے والا بن جائے، کتنا بھی اس کے پاس آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کو اپنی کوئی صلاحیت نہ سمجھا جائے، اپنا ہنر نہ سمجھا جائے. جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام سورہ کون سی سورہ نساء، اس کے اندر ذکر آتا ہے حضرت زکریا کا. حضرت زکریا دعا کرتے ہیں خفیہ، اس کے اندر خفیہ طور پہ دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں اور میرا سر شعلہ مارنے لگ گیا ہے اور بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن مجھے ایک وارث عطا فرما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک وارث عطا فرمائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری تو بڑھاپے کی آخری درجے پہ پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا تھا. یعنی کہ جب انسان کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہیں موجود، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی میں تمہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری اسباب کی بیس پہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، تم ذریعہ ہو صرف. اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے. اس نے لکھا ہوا کہ میں نے ایسے ایسے چیزیں چلانی ہیں، وہ چل رہی ہیں. تمہاری اس کے اندر صلاحیت ہے کہ تم نے محنت کی، لیکن کئی دفعہ محنت کے باوجود بھی اینڈ آف دا ڈے تمہیں زیرو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ کہ تم نے محنت کرنی تھی اور وہ زیرو ملنا تھا تمہیں. کئی دفعہ ایک آدمی محنت نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناکام انسان ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو ہم کبھی بھی یہ چیز اپنے دماغ کے اندر نہ لائیں. سورہ کہف کے اندر اگر ہم تھوڑا سا تفصیل سے اس کو پڑھیں، بڑا ریدم ہے اس کے اندر، اور بڑی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دجال سے کیوں بچایا جاتا ہے. دنیا کے اندر یہ جو دجال ہیں ان سے بچنا سب سے پہلے، میں سے نکلنا ہے باہر. اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اصل میں دل میں بسانا ہے اس کو. لا تو شروع نہیں سے ہو رہا ہے، یعنی ہر قسم کا بت، لا الہ، کوئی بت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے میرا. اب وہ معبود کے کون کون سے ہیں؟ میری خواہش، میری مرضی، اور میری انا، میرا موڈ. میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت چیزیں ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے. اور دوسری بات، سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت اب وہ کون سے تھے؟ ذوالقرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. سورہ کہف میں یہ بھی، ان کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی تھی ان کو، اتنا ان کے پاس سب کچھ تھا. انہوں نے ایک دیوار بنائی، دیوار بنا کے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج اب تمہیں نہیں تنگ کریں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ دیوار میں نے کھڑی کر دی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ دیوار برباد ختم ہو جائے گی. جب اللہ چاہیں گے یہ دیوار ختم ہو جائے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دے رکھی تھی چیز، علم، اور اتنی طاقت دی ہوئی تھی. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ
اندر سے طبیعت ان کی کیسی ہے، یعنی بتایا یہ گیا کہ تمہارے پاس کتنا کچھ بھی آ جائے لیکن طبیعت کے اندر کبھی بھی وہ چیز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ تمہارے پاس پیسہ آ سکتا ہے، جائیداد آ سکتی ہے، سب کچھ آ سکتا ہے، بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن تمہاری طبیعت سے ایسا پتہ چلے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اس آدمی کی اپنی وہ پتہ چلے اس کو دیکھ کے کہ یار اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ چیزیں اس کو مل گئی ہیں لیکن یہ چیزوں سے علیحدہ ہے، اس کی دل میں نہیں بسی ہوئی چیزیں، علیحدہ علیحدہ سے رہتا ہے چیزوں سے۔ تو اپنی طبیعتاً ہم کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں، طبیعتاً بھی ہم شرک کر جاتے ہیں کئی دفعہ، کیونکہ ہم طبیعتاً دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں کو وہ کیا کیا کہتے ہیں اس کو، ہر طرح سے وہ اس کو بیچارے کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ویکنیسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، تشنے دیتے ہیں، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی قسم کا ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں خفی، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے منع کیا جس کو، اور اس کی بتائی ہوئی حلال حرام کو ہم نہ سمجھیں تو یہ سب شرک میں آ جائیں گی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق، تدبر عطا فرمائے اس کے اندر، اور اس سے بہت سارے سبق ہے جو اس سے ملتے ہیں ہمیں۔ کاش کہ ہم اس کو پڑھیں غور سے کم ہر جمعے کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور اس کو شروع سے لگ کے اینڈ تک 15 منٹ بھی نہیں لگتے پڑھنے کے اندر، اور ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھنے ساتھ کافی ساری چیزوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔